بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے صحت مند رہنے کے طبی اصولوں کا بیان شروع ہے۔ 2 اصول بیان کر چکا ہوں، تیسرا اصول آج بیان کرنے کا ارادہ ہے، بلکہ تیسرے اصول کا پارٹ 1 آج بیان کروں گا اور پارٹ 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ جو چیزیں انسان کی طبیعت کے، مزاج کے، صحت کے موافق نہ ہوں اور جن کے کھانے سے انسان کو نقصان ہوتا ہو، شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، طب نبوی بھی یہی کہتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ جس چیز کے کھانے سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو وہ چیزیں انسان کو نہیں کھانی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علاج کرنا سنت ہے اور پرہیز کرنا فرض ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم سنت پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یعنی علاج بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس علاج پر لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ بیوی بچے بیمار ہو جائیں، والدین بیمار ہو جائیں، گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، پرائیویٹ چیک اپ کراتے ہیں، اچھی سے اچھی میڈیسن کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ علاج کے لیے بیرون ملک بھی لے جاتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی کہ جو چیزیں موافق نہ ہوں ان کو ہم نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوقایۃ خیر من العلاج، کہ علاج جو ہے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علاج کرانا سنت اور پرہیز کرنا فرض ہے، اور فرض پہ عمل کرنا سنت سے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ فرض مقدم ہے اور سنت کا درجہ بعد میں ہے۔ اسی لیے ہمیں پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں مثال دیتا ہوں، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں جب تک انسان پرہیز نہ کرے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اور اگر وقت طور پہ فائدہ ہو بھی جائے تو وہ فائدہ عارضی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ مثلاً آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، سردی کے موسم میں اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے، بخار ہو جائے اور کھانسی ہو جائے، چیسٹ انفیکشن ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، تو ڈاکٹر حضرات جہاں اس کو دوائی دیتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ٹھنڈا پانی سے پرہیز کرنا ہے، آئس کریم کھانے سے پرہیز کرنا ہے، اور سردی میں باہر نکلنے سے پرہیز کرنا ہے، اور بوتل پینے سے پرہیز کرنا ہے، غرض ٹھنڈی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ اب جو مریض ڈاکٹر حضرات کی ہدایت کے مطابق پرہیز کرتا ہے تو دوائی اس کو فائدہ دیتی ہے، اور جو مریض پرہیز نہیں کرتا، صرف دوائی کھانے پہ زور رکھتا ہے، تو اس کو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے کہ جو پرہیز کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض پہ عمل کرنے والا ہے، اور جو صرف علاج پہ زور رکھتا ہے، پرہیز نہیں کرتا، وہ فرض کو چھوڑنے والا ہے۔ یہی مثال دینی معاملات کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، تسبیحات کی، نفلی عبادات کی مثال تو علاج کی طرح ہے، مقویات کی طرح ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی مثال پرہیز کی طرح ہے۔ عبادات سے انسان کو روحانی غذا ملتی ہے، انسان کے جسم میں روحانی طور پہ طاقت آتی ہے، لیکن پرہیز جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ آج ہم عبادات پہ تو بہت زیادہ زور رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف پرہیز نہیں کرتے، گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو بہرحال انسان پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ آج ایک غلط بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی ایسی چیز کھاتا ہے کہ جس کے کھانے سے انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہو تو اور دوسرا آدمی منع کرے تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی تو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ انسانوں کو کھا دینا چاہیے، اللہ مالک ہے، اللہ مہربانی کرے گا۔ تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے دین نے، شریعت نے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں مختلف نعمتیں کھانے کا، مختلف چیزیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو اسی طرح مخصوص حالات میں ہمیں وہ چیزیں چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے، ان سے پرہیز بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دسترخوان پر بیٹھ کر کھجور وغیرہ کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، ان کی آنکھ پہ دانہ نکلا ہوا تھا گرمی کی وجہ سے۔ جب انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے فرما دیا، فرمایا کہ علی تم نہ کھاؤ، کھجور تمہیں فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ ایک تو عرب کا علاقہ گرم ہے اور پھر اوپر سے مزاج بھی ان کا گرم، اور پھر گرمی کی وجہ سے دانہ نکلا ہوا ہے، پھر کھجور بھی گرم ہے، تو لہذا آپ نہ کھائیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کھانے سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ایک کھجور میں 2 انڈوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے ایک وقت میں 2 انڈے نہیں کھاتے، اگر کوئی 2 کھا لے تو 4 نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایک کھجور کھا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 2 انڈوں کے برابر انرجی اپنے اندر اس نے ڈال دی۔ اب ہماری لاشعوری دیکھیں، کم علمی دیکھیں، ہم ایک ٹائم میں 2 انڈے نہیں کھاتے، 3 نہیں کھاتے، 1 کھانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ایک ٹائم میں ہم 10 کھجوریں کھا جاتے ہیں، گھر میں لے آتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں،
کسی کو پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، یا کوئی آدمی مہمان نوازی کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو ہم ایک ایک ٹائم میں 10 12 12 15 15 کھجوریں بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور صحت کے جو اصول ہیں ان پہ انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ جو چیزیں نقصان دہ ہوں ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک مرتبہ ہماری مسجد میں غلہ منڈی میں جماعت آئی ساؤتھ افریقہ کی، تو اس میں ایک ساتھی تھا، اس کو گردے میں درد شروع ہوا، مثانے میں درد شروع ہو گیا۔ تو ساتھی جو ہمارے مقامی تھے وہ لے کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کے تو پیتے کے اندر پتھریاں ہیں، پتھریوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کو میاں والی لے جائیں۔ تو یہاں سے ساتھیوں نے پیسے وغیرہ اکٹھے کیے، اس کو میاں والی لے گئے، وہاں جا کے آپریشن کروایا۔ اتنی موٹی موٹی پتھریاں اس کی، یعنی کہ پتھر جو ہے اس کے گردے سے، اس کے پیتے سے نکلی۔ جب یہاں اس کو واپس لے کر آئے دوبارہ، تو جو میزبان تھے وہ دوبارہ اس کو چاول کھلا رہے تھے۔ ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ دوبارہ چاول کھلا رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، پتھری والے مریض کو، کہ جن سے پتھری پیدا ہوتی ہے دوبارہ، ابھی اس کا آج آپریشن ہوا ہے، آپ دوبارہ اس کو چاول کھلا رہے ہیں۔ چاول سے ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں، ٹماٹر سے منع کرتے ہیں، غرض جو بھی چیز ہو جس کے کھانے سے پتھری پیدا ہوتی ہو، پیتے کے اندر، مثانے میں آ جاتی ہے یا گردے کے اندر ہوتی ہیں، تو منع کرتے ہیں۔ تو ساتھی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اندازہ لگا، سمجھدار آدمی تھا، سمجھدار آدمی۔ اور میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، اس کے پیتے کے اندر جو پتھریاں پیدا ہوئی تھی، یہ اللہ نے پیدا کی تھی، اللہ کے غیر نے پیدا کی تھی؟ یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ انسان کو کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے استعمال کا ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، بے شمار نعمتیں جتنی بھی ہیں، اس طریقے سے انسان استعمال کرے تو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کرے تو نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ اسی طرح جو چیزیں ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں ان سے انسان رک جائے، پرہیز کرے، تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، صحت خراب نہیں ہوتی۔ اور جو چیزیں ڈاکٹر حضرات منع نہیں کرتے وہ انسان کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیں ایک آدمی حلال طریقے سے کاروبار شروع کرتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، اور شریعت نے تجارت کے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے، پھر انسان کو نقصان آ جاتا ہے کاروبار میں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ہیرا پھیری نہیں کی، فراڈ نہیں کیا میں نے کبھی، اور حلال طریقے سے میں نے کام شروع کیا تھا، حلال پیسے سے شروع کیا تھا، اب اگر نقصان آیا ہے تو میں نے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جو حرام طریقے سے کماتا ہے، حرام پیسے سے کاروبار شروع کیا، اس نے لوگوں کا حق مار کے شروع کیا، اور پھر فراڈ بھی کرتا، سارے دن بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے دکان پہ بیٹھ کے، ہیرا پھیری کرتا ہے، غلط طریقے سے کماتا ہے، شریعت نے تجارت کرنے کے جو اصول بتائے ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، اور نہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، پھر اس کو نقصان آتا ہے کاروبار میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ہی منظور تھا، تو اس کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا۔ یہی مثال صحت کی ہے، ایک انسان پرہیز کرتا ہے، بد پرہیزی نہیں کرتا، صحت کے اصولوں کا خیال رکھتا ہے، پھر بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کو یہ منظور تھا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اور وہ آدمی جو پرہیز بھی نہیں کرتا، بد پرہیزی کرتا ہے، جو چیزیں نقصان دیتی ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح دبا کے استعمال کرتا ہے، مثلا شوگر والا مریض میٹھے سے پرہیز نہیں کرتا، بی پی والا مریض جو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے بی پی انسان کا بڑھتا ہے، بواسیر والا مریض ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے بواسیر بڑھ جاتی ہے، اور یورک ایسڈ والا مریض ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا جن سے انسان کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ تو مختصر یہ کہ پرہیز کرنا ضروری ہے۔ باقی اہم باتیں ہیں پرہیز سے متعلق انشاءاللہ پارٹ 2 میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی کو ایک چیز نقصان نہیں دیتی، موافق ہے، وہ کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی چیز دوسرے کو نقصان دیتی ہے تو اس کو تو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ صحت اچھی رہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔